بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم قیامت سے پہلے پیش آنے والے کچھ واقعات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک عیسیٰ ابن مریم حاکم و عادل کی حیثیت سے نازل نہ ہوں، قیامت نہیں آئے گی۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے خطبہ دیا جس کا اکثر حصہ حدیث و دجال پر مشتمل تھا۔ آپ نے ہمیں اس سے خبردار کیا اور اسی سلسلہ میں آپ نے فرمایا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا، دنیا میں کوئی فتنہ و دجال کے فتنے سے بڑا نہیں ہوا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا اس نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے، اور میں آخری نبی ہوں اور تم بہترین امت ہو، اس لیے وہ لا محالہ ہمارے ہی اندر نکلے گا۔ اگر وہ میری موجودگی یعنی زندگی میں نکلا تو ہر مسلمان کی طرف سے اس کا مقابلہ کرنے والا میں ہوں، اگر میرے بعد نکلا تو ہر مسلمان اپنا دفاع خود کرے گا، اور اللہ ہر مسلمان کا حافظ و نگہبان ہوگا۔ وہ شام و عراق کے درمیان ایک راستے پر نمودار ہوگا، بس وہ دائیں بائیں ہر طرف فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، تم اس وقت ثابت قدم رہنا، میں تمہارے سامنے اس کی وہ علامات بیان کیے دیتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے بیان نہیں کی۔ وہ سب سے پہلے تو یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر وہ یہ دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، مگر اسے دیکھنے والے کو پہلی ہی نظر میں ایسی تین چیزیں نظر آئیں گی جس سے اس کے دعوے کی تکذیب کی جا سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ آنکھوں سے نظر آ رہا ہوگا، حالانکہ تم اپنے رب کو مرنے سے پہلے نہیں دیکھ سکتے، تو اس کا نظر آنا ہی اس بات کی دلیل ہوگا کہ وہ رب نہیں۔ اور دوسری یہ کہ وہ کانا ہوگا ایک آنکھ سے، حالانکہ تمہارا رب ہر عیب سے پاک ہے۔ اور تیسری یہ کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا جو ہر مومن پڑھ لے گا، خواہ وہ لکھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ اس کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہوگا کہ اس کے ساتھ ایک جنت اور ایک آگ ہوگی، مگر حقیقت میں اس کی آگ جنت ہوگی اور جنت جو ہے وہ آگ ہوگی۔ بس جو شخص اس کی آگ میں مبتلا ہوا اس کو چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فریاد کرے اور سورۃ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ ایسا کرنے سے وہ آگ اس کے لیے اسی طرح ٹھنڈی اور بے ضرر ہو جائے گی جس طرح ابراہیم علیہ السلام پر ہو گئی تھی۔ اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ وہ کسی دیہاتی سے کہے گا کہ اگر تیرے ماں باپ کو میں زندہ کر دوں تو کیا تو شہادت دے گا کہ میں تیرا رب ہوں؟ وہ کہے گا ہاں، میں شہادت دوں گا۔ بس دیہاتی کے سامنے وہ دو شیطانوں کو اس کے ماں باپ کی صورت میں لائے گا اور کہے گا کہ بیٹا، اور اس کے ماں باپ اس سے کہیں گے کہ بیٹا تو اس کی پیروی کر، یہ تیرا رب ہے۔ اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مومنین کی آزمائش کے لیے ایک مومن شخص پر قدرت دے دی جائے گی، بس وہ شخص کو قتل کر دے گا اور آرے سے چیز کر اس کے دونوں ٹکڑے کر کے الگ الگ ڈال دے گا۔ پھر لوگوں سے کہے گا کہ دیکھو میرے اس بندے کو ابھی تک زندہ کروں، یا پھر کہے گا کہ اس کا رب میرے سوا کوئی اور ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو زندہ فرما دیں گے، اور خبیث دجال اسے کہے گا کہ بتا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے، اور تو اللہ کا دشمن ہے تو دجال ہے۔ خدا کی قسم، تیرے دجال ہونے کا جتنا یقین مجھے آج ہے اتنا کبھی نہ تھا۔ اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ وہ بادلوں کو بارش کا حکم دے گا تو وہ بارش برسائیں گی، اور زمین کو اگانے کا حکم دے گا تو وہ اگائیں گی۔ اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ اس کا گزر ایک بستی پر ہوگا، بستی کے لوگ اس کی تکذیب کریں گے تو اس کے سارے مویشی ہلاک ہو جائیں گے۔ اور ایک فتنہ یہ ہوگا کہ وہ ایک بستی سے گزرے گا تو وہ لوگ اس کی تصدیق کریں گے تو وہ بادلوں کو بارش کا حکم دے گا، بادل بارش برسائیں گے، اور زمین کو اگانے کا حکم دے گا تو وہ اگائے گی، حتیٰ کہ اسی روز شام کو جب ان کے مویشی چرنے کے لیے واپس آئیں گے تو وہ خوب موٹے اور فربا ہوں گے۔
ان کی کوکھیں بری ہوں گی اور تھن دودھ سے بڑے ہوں گے۔ مکہ اور مدینہ کی سرزمین کے علاوہ زمین کا کوئی علاقہ ایسا باقی نہ رہے گا جو اس کے پاؤں تلے نہ آیا ہو، جس پر اس کا ظہور نہ ہوا ہو۔ البتہ جس وردہ سے بھی وہ مکہ مکرمہ یا مدینہ آنا چاہے گا، فرشتے ننگی تلواریں لیے اس کے سامنے آ جائیں گے اور وہ آگے بڑھنے کی جرت نہ کر سکے گا۔ چنانچہ وہ کھاری زمین کے کنارے سرخ ٹیلے کے پاس پڑاؤ ڈالے گا۔ اب مدینہ طیبہ میں 3 زلزلے آئیں گے، جس کے باعث ہر منافق مرد و عورت مدینہ طیبہ سے نکل کر دجال سے جا ملے گا۔ ان زلزلوں کے ذریعے مدینہ طیبہ گندگی یعنی کہ منافقوں کو اپنے سے اسی طرح دور کر دے گا جس طرح لوہار کی دھن کی جسے وہ آگ ہوا دی جاتی ہے لوہے کا زنگ دور کر دیتی ہے۔ اس لیے اس دن کو یوم نجات کہا جائے گا۔ یہ حالات سن کر ام شریک بنت ابی الاکر ایک جلیلۃ القدر صحابی ہے، اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرب اس زمانے میں کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ عرب اس زمانے میں تھوڑی ہوں گے اور ان میں سے اکثر بیت المقدس میں ہوں گے۔ ان کا امام پیشوا ایک مرد صالح ہوگا، اور ایک دن یہ واقعہ ہوگا کہ ان کا امام صبح کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھا ہوگا کہ ان میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہو جائیں گے۔ چنانچہ امام پیچھے ہٹے گا تاکہ نماز پڑھانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو آگے کرے، مگر عیسیٰ علیہ السلام اس کے کندھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے آگے بڑھو اور نماز پڑھاؤ، کیونکہ نماز کی اقامت تمہارے ہی لیے ہوئی ہے، لہٰذا اس وقت مسلمانوں کو ان کا امام ہی نماز پڑھائے گا۔ جب امام نماز پڑھا کر فارغ ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے دروازہ کھولو۔ دروازہ کھول دیا جائے گا اور اس کے پیچھے دجال ہوگا اور اس کے 70,000 یہودی ہوں گے، جن میں سے ہر ایک کے پاس زیور سے آراستہ تلوار اور ایک قیمتی زیور کپڑے کا لباس ہوگا۔ جب دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح کھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک کھلتا ہے اور باغ کھڑا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام اسے فرمائیں گے کہ میری ایک ایسی ضرب تیرے لیے مقدر ہو چکی ہے جس سے تو نکل کر نہیں جا سکتا۔ چنانچہ وہ اسے لد کے مشرقی دروازے پر لے جائیں گے اور قتل کر ڈالیں گے۔ بس اللہ یہودیوں کو شکست دے دے گا، اور اللہ کی مخلوق میں سے جس چیز کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپنا چاہے گا، وہ پتھر ہو، درخت ہو، دیوار یا جانور، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے گواہی عطا فرمائے گا اور وہ پکارے گی کہ اے مسلمان بندہ، خدا یہ یہودی ہے، آ کر اسے قتل کر ڈال۔ اور عیسیٰ علیہ السلام اس وقت سرکاری طور پر زکوٰۃ لینا چھوڑ دیں گے، بس نہ بکری کی زکوٰۃ وصول کی جائے گی اور نہ اونٹ کی، کیونکہ سب مالدار ہوں گے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ بعض عادت تو ختم ہو جائے گی، لوگ ایک دوسرے کے درمیان بغض اور عداوت رکھنا ختم کر دیں گے، اور زہریلے جانوروں کا زہر نکال دیا جائے گا، حتیٰ کہ چھوٹا بچہ اپنے ہاتھ میں سانپ کے منہ میں بھی ڈال دے تو سانپ اس کو کچھ نہ کہے گا، اور چھوٹی بچی شیر کا منہ اپنے ہاتھ سے کھولے گی تو وہ نقصان نہ پہنچائے گا، اور بکریوں کے ریوڑ میں بھیڑیا اس طرح رہے گا جیسے ان کی حفاظت کرنے والا کتا ہو۔ زمین امن و امان سے بھر جائے گی جیسے برتن پانی سے بھر جاتا ہے، اور کلمہ سب کا ایک ہوگا، بس اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شب معراج میں ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، تو وہ قیامت کے بارے میں باتیں کرنے لگے، بس انہوں نے اس معاملے میں ابراہیم علیہ السلام سے رجوع کیا کہ وہ وقت قیامت کے بارے میں کچھ بتائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس کا کوئی علم نہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف رجوع کیا تو انہوں نے بھی فرمایا کہ مجھے اس کا کوئی علم نہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف رجوع کیا تو انہوں نے بھی فرمایا کہ جہاں تک وقت قیامت کا معاملہ ہے تو اس کا علم سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں ہے۔ یہ بات تو اتنی ہی ہے، البتہ جو عہد پروردگار عز و جل نے مجھ سے کیا ہے اس میں یہ ہے کہ دجال نکلے گا اور میرے پاس دو باریک سی نرم تلواریں ہوں گی، بس وہ مجھے دیکھتے ہی شیشے کی طرح پگھلنے لگے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہلاک کرے گا، یہاں تک کہ پتھر اور درخت بھی کہیں گے کہ اے مرد مسلم
میرے نیچے ایک کافر چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر دے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کافروں کو ہلاک کر دے گا۔ یہ لوگ اپنے اپنے شہروں اور وطنوں کو واپس ہو جائیں گے۔ اس وقت یاجوج ماجوج نکلیں گے جو کثرتاً اور تیز رفتاری کے باعث ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے معلوم ہوں گے۔ وہ شہروں کو رون ڈالیں گے، جس جس پر ان کا گزر ہوگا اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ جس پانی یا نہر، چشمے یا کنویں سے گزریں گے اسے پی کر ختم کر دیں گے۔ یہ لوگ میرے پاس آ کر ان کی شکایت کریں گے، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان کے بارے میں بددعا کروں گا، بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ہلاک کر دے گا اور مار ڈالے گا، حتیٰ کہ زمین ان کی بدبو سے بھر جائے گی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بارش برسائے گا اور ان کی لاشیں بہا کر سمندر میں ڈال دی جائیں گی۔ راوی فرماتے ہیں کہ آگے اس حدیث کا کچھ حصہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک دوسرے راوی یزید بن ہارون کہتے ہیں کہ پوری بات یہ تھی کہ پھر پہاڑ دھن ہو جائیں گے اور زمین چمڑے کی طرح پھیلا دی جائے گی۔ اور پھر اصل راوی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بس جس امور کا عہد میرے رب نے مجھ سے کیا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب ایسا ہو چکے تو قیامت کا حال پورے دنوں کی اس حاملہ عورت کی طرح ہوگا کہ جس کے مالک نہیں جانتے کہ وہ دن یا رات میں کب اچانک بچہ دے دے گی۔ تو پیارے دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔